پیش خدمت ہے مہم جوئی اور خوفناک مناظر سے بھرپور سنسنیخیز ناول وادی الموت، مصنف ایم راحت۔ کیا مطلب؟ شہور کی آواز عجیب سی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں جانا ہوگا۔ شہروز، منوچہر نے اس کی آستین پکڑ لی، مگر شہروز نے غصیلے انداز میں چھڑا لی۔ میں اسے قتل نہیں کروں گا، شہروز نے کہا، لیکن اسے جانا ہوگا۔ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کیا میں اسلحہ ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ شہور نے سکون کی سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، لیکن صرف چھرے لے کر جا سکتے ہو، بارود نہیں، شہروز نے کہا، اور پھر نوید کی طرف پلٹا۔ تم اس کی اچھی طرح تلاشی لوگے نوید، اچھی طرح۔ شہور کی جیب میں بارود نہیں، صرف گولیاں تھیں۔ میں تمہیں خوراک میں سے تمہارا حصہ بھی دوں گا، پستول بھی، لیکن بارود نہیں ملے گا۔ مگر یہ تو مجھے قتل کرنے کے مترادف ہوگا، شہور نے شہروز کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری بات پوری ہونے دو، شہروز نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس وقت بارود نہیں دوں گا، لیکن جب ہم یہ جگہ چھوڑ جائیں گے تو تم یہاں واپس آنا، تمہیں بارود رکھا ہوا مل جائے گا، اس درخت کے نیچے دفن۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا جس سے خود شہروز خوفزدہ تھا، لیکن بہرحال اس مرحلے سے بھی گزرنا تھا، تبھی اسے علم ہونا تھا کہ وہ کتنا مقبول ہے۔ لڑکو، اس نے گھمبیر لہجے میں سب کو مخاطب کیا، تم میں سے کوئی شاور کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ ایک پل گزر گیا، دو افراد کے پہلو بدلنے جیسی آواز سنائی دی، لیکن کوئی بھی میں کہتا ہوا آگے نہیں بڑھا۔ اختر شاور کے بالکل قریب ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کی نظریں زمین پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے تم تنہا جاؤ گے شاور، شہروز نے سکون کی ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ساتھ ہی اسے شاور سے ہمدردی کا بھی احساس ہوا۔ اس خطرناک جزیرے پر زندگی کے لیے تنہا جدوجہد کرنا بہت مشکل بات تھی، یہ شیطانوں کا جزیرہ تھا۔ نوید، شاور کی پستول اٹھا لو، شہروز نے حکم دیا۔ نوید نے وہ پستول دائیں ہاتھ میں لے لیا جو شاور نے شہروز کے حکم پر گرایا تھا، اور دوسرا پستول جو شاید گولی لگنے سے ناکارہ ہو گیا تھا دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ پھر شہروز نے رمفو کو ہدایت کی کہ وہ ناکارہ پستول کی مرمت کر دے۔ اب ذرا انہیں آزما کر دیکھو، شہروز نے نوید کو حکم دیا۔ پستول فائر کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اب بندوق آزماؤ، شہروز نے ہدایت کی، لیکن ساتھ ہی وہ چوکس ہو گیا، کیونکہ وہ اس وقت کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ بندوق کا رخ درخت کی طرف رکھو، اس نے کسی خفیہ خوف کے اظہار کے بغیر ہدایت دی۔ جناب، نوید نے بندوق کا رخ درخت کی طرف نہ کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ ایک موہوم سا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ درخت پر فائر کرنے سے بارود ضائع ہوگا، نوید نے عجیب سے الفاظ میں کہا۔ کیوں نہ اس بندوق کو اسی شخص پر آزما کر دیکھ لیا جائے؟ شاور ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ اس نے پہلے نوید اور پھر شہروز کو دیکھا۔ نہیں، شہروز نے سوچتے ہوئے کہا، یہ مناسب ہوگا تم زمین پر فائر کر دو۔ نوید نے برا سا منہ بنا کر لبلبی دبا دی، مگر بندوق نہ چلی، لیکن دوسری کوشش کامیاب رہی۔ ٹھیک ہے، اب پستول اور بندوق نوید کے سامنے رکھ دو، شہروز نے کہا۔ انوار، اس نے لڑکے کو آواز دی، شاور کے حصے کا گوشت اور بسکٹ لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ خوراک آنے کے بعد اس نے نہایت سنجیدگی سے شاور سے کہا، اپنا سامان اٹھا کر چلتے بنو شاور، اگر تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے تو ہم سے زیادہ فاصلہ رکھنا۔ خدا حافظ۔ اس نے بڑے خلوص اور نیک نیتی سے خدا حافظ کہا تھا، لیکن شاور نے اگلے ہی لمحے اس کی نیک نیتی کو برباد کر دیا۔ تم پچھتاؤ گے شہروز، شاور نے غرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ پھر وہ منوچہر کی طرف پلٹا۔ تم بھی دوسروں کی طرح یہیں مرو گے اور تمہاری لاش سڑ جائے گی۔ دفان ہو جاؤ، شہروز نے چلا کر کہا۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس وقت شہروز غصے سے کانپ رہا تھا۔ شاور جھکا، اس نے تیزی سے سامان اٹھایا اور چلا گیا۔
اس واقعے کے بعد شہروز نے سب سے پہلے اس مقام کو ایک کیمپ کی طرح منظم کیا۔ اس جگہ دو راستے تھے، ایک وہ راستہ تھا جس سے شینا انہیں یہاں لائی تھی، اور دوسرا ساحل کی طرف چڑھائی سے اس طرف آتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس کیمپ پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑ سکتی، لہٰذا اس نے دونوں راستوں پر نوید اور شمشاد کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد وہ انوار اور شینا کے ساتھ ساحل کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہوا۔ اسے گمان تھا کہ اسے جہاز کا کوئی ٹوٹا پھوٹا حصہ ہی مل جائے گا، اور یہ بھی خیال تھا کہ کشتی بھی کہیں آس پاس مل سکتی ہے۔ یہ تلاش صبح تک جاری رہی، لیکن اس کا نتیجہ نمکین گوشت کے چند ٹکڑوں اور ٹوٹے ہوئے تیر جیسی چیزوں کی شکل میں سامنے آیا۔ دوپہر تک جب اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی کام کی چیز نہیں ملے گی تو مایوسی نے اسے گھیر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا نئی کشتی بنائی جا سکتی ہے؟ اس کام کے لیے انہیں کسی ایسی خفیہ جگہ کی ضرورت تھی جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ سوال یہ بھی تھا کہ کیا وہ اتنے دن پوشیدہ رہ سکتے ہیں کہ جب درخت کاٹیں تو جنگلیوں کی نظر ان پر نہ پڑے۔ اس صبح اس نے ایک ایسی جگہ دیکھی تھی جو پیالے نما تھی، جہاں وہ کام بھی کر سکتے تھے اور اپنا دفاع بھی۔ لیکن پھر ایک اور خیال آیا، کیوں نہ کسی دوسرے جزیرے کو کمینگاہ بنا لیا جائے۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیوں نہ کشتی چوری کر لی جائے۔ شینا، اس نے آواز دی، کیونکہ وہ انوار کے ساتھ کچھ آگے نکل گئی تھی۔ انوار نے شرمیلے انداز میں شینا کو کوہنی سے ٹھوکا دیا تو وہ مسکرانے لگی۔ اسے واپس لے آؤ انوار، اس نے کہا، میں ایک تجویز پر غور کر رہا ہوں۔ شینا جلد ہی اشاروں کی مدد سے اس کا معافی و ضمیر سمجھ گئی۔ اسے سمجھانے کے لیے شہروز نے ریت پر ایسی کشتی کی تصویر بنائی تھی جو اس نے گاؤں میں دیکھی تھی۔ یہ کشتی 25-30 فٹ چوڑی تھی اور اس قابل تھی کہ اس میں سمندر کا سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا کشتی اس کا سامان بھی سنبھال سکتی ہے۔ شینا نے سر ہلاتے ہوئے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ بتا رہی تھی کہ انہیں کشتی میں کس طرف سفر کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کیمپ میں واپس آ گئے، جہاں اب شمشاد کی جگہ حشمت نے اور نوید کی جگہ اختر نے لے لی تھی۔ ابھی تک جنگلیوں کی تانگ جھانک کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی شاور نے اس طرف کا رخ کیا تھا۔ میرا خیال ہے شاور اب یہاں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ نہیں نوید، شہروز نے سرگوشی کی، وہ ذہین آدمی ہے اور کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ نوید نے شینا کے بارے میں پوچھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اس نے ہماری مدد بھی تو کی ہے، نوید نے کہا۔ ہاں، کیا آپ کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہیں؟ نوید نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، اور پھر رمفو نے اچانک ہی اپنی رائے دینے کا فیصلہ کیا۔ شاہور کی نظریں اسی پر تھیں، اور یہ بات میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورتوں کا بڑا رسیہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس عورت کے لیے آس پاس منڈلا بھی رہا ہو۔ شہروز وہاں سے ہٹ گیا تو نوید نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، کاش شہروز صاحب اسے گولی مارنے کا حکم دیتے یا مجھے نہ روکتے۔ سنو، اس کا لہجہ بڑا دھیما ہو گیا۔ رمفو بھی اس کے قریب آ گیا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ رمفو میری جگہ ڈیوٹی دینے کے لیے کتنا بے چین تھا؟ ہاں، میں نے اندازہ لگایا تھا، لیکن کیوں؟ میرا خیال ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا تھا، رمفو نے جواب دیا۔ مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ رمفو نے پوچھا۔ اختر بہت چالاک ہے، وہ ڈیوٹی پر رہنے کے بہانے شاہور کو بارود فراہم کر سکتا ہے۔ اوہ ہاں، کیا واقعی وہ ایسا کر سکتا ہے؟ سوال یہی ہے، نوید نے اپنا گال کھجاتے ہوئے کہا۔ شہروز منوچہر کے ساتھ ایک درخت کے نیچے سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے ہاتھ گودوں میں تھے۔ منوچہر کی پتلون مٹی سے آلودہ تھی، قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جیکٹ ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور وہ شکست خوردہ جنرل لگ رہا تھا۔ تمہیں کشتی کا کچھ پتہ چلا شہروز؟ اس نے بہت دیر بعد پوچھا، اور جواب نہ ملا تو وہ خود ہی بولا، ایسی کوئی بات نہیں، امید باقی ہے۔ شہروز نے اس کو تسلی دی۔ امید؟ منوچہر نے اپنا رومال سوجی ہوئی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں تو اس لفظ کا مطلب ہی بھول چکا ہوں۔ نہیں، کوئی امید نہیں شہروز، ہم ایک کشتی تو حاصل کر سکتے ہیں۔ کشتی؟ منوچہر نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم معمولی کشتی میں پورٹ نیکسن کا سفر کریں گے؟ نہیں جناب، پورٹ نیکسن بہت دور ہے، پھر جھیل میں کشتی چلانا بہت دشوار ثابت ہوگا۔ سمندر تک پہنچنے کی بات تو بعد میں آئے گی۔ آپ میری بات تو سنیں، شہروز نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔
میں یہ تجویز پیش کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی کشتی حاصل کر لیں جو ہمیں اس جزیرے سے دوسرے جزیرے تک لے جا سکے۔ آتش دان سے نکل کر آگ میں کود پڑے۔ منوچہر شاید پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ آپ پوری بات تو سنیں۔ اس بار شہروز کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ کیمپ میں موجود 2 افراد تک اس کی آواز پہنچ گئی اور وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ منوچہر نے پھر سر جھکا لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی کشتی مل جائے جو ہمیں ایسے جزیرے پر لے جائے جہاں بڑی کشتی بنانے کے لیے لکڑی موجود ہو۔ میرے ذہن میں وہ کشتی موجود ہے جو ہم نے یورپ کے قریب دیکھی تھی۔ بادبان والی کشتی؟ جی ہاں، اس کے بادبان کھلے ہوئے تھے۔ لڑکی کو تمہاری اس سوچ کا علم ہے؟ منوچہر نے سر اٹھا کر پوچھا۔ جی ہاں، وہ جانتی ہے۔ تم اپنے ساتھ کسے لے جاؤ گے؟ سب سے پہلے تو میں چوری چھپے خود جا کر ایک بار کشتی کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ میں پہلے ساتھ لڑکی کو لے جاؤں گا اور انوار بھی میرے ساتھ ہوگا۔ لڑکی کو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ جانے کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن انوار تو ابھی بچہ ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ بہت پھرتیلا اور ذہین بھی ہے، لڑائی بھڑائی میں بھی کام آ سکتا ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آئندہ انوار اور شینا کو ساتھ ساتھ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ تم کب جاؤ گے؟ منوچہر نے پوچھا۔ کل صبح سویرے۔ اور ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہروز بیدار ہو گیا۔ اس نے شینا اور انوار کو بھی اٹھایا، چند بسکٹ کھائے، گوشت ساتھ لیا، اور جو ہی دن کی روشنی نے طلوع ہونے کے لیے مشرقی آسمانوں پر گلال پھینکا، وہ اپنے ہتھیار اٹھا کر کیمپ سے نکل گئے۔ مطلع جزوی طور پر ابر آلود تھا، ہوا بہت کم تھی، جبکہ وادیوں میں تو برائے نام تھی۔ پہلے چند گھنٹوں میں شہروز نے 2 بار پڑاؤ کا حکم دیا اور آرام کیا، پھر چلتے چلتے سورج ان پر آگ برسانے لگا۔ ان کے ہر طرف کیڑے مکوڑے، مکھی اور مچھر تھے۔ زیریں حصوں کے دوران مچھر انہیں بھنبوڑتے رہے، جبکہ کھلے ٹیلوں پر ان کے قدموں کی وجہ سے دھول اور مٹی اڑتی رہی۔ ایک چڑھائی پر چڑھتے ہوئے کسی پتھر سے ٹکرا کر شہروز کی کوہنی زخمی ہو گئی۔ اس نے فوری طور پر رومال باندھ لیا، مگر 1 ہی گھنٹے بعد کوہنی بری طرح سوج گئی اور اس میں درد ہونے لگا۔ وہ بحفاظت گاؤں کے قریب پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ کسی جگہ لیٹ کر کشتی کا جائزہ لے سکے، لیکن ابھی وہ گاؤں سے کچھ دور ہی تھے کہ اچانک جنگلیوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس کا پہلا اشارہ شینا نے ہی دیا۔ حسب معمول وہ رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ ناریل کے درختوں کے جھنڈ میں سبزیوں کے باغ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک شینا کسی چھپکلی کی طرح زمین سے چپک گئی۔ شہروز نے بھی اس کی تقلید کی اور ساتھ ہی انوار کو بھی گھسیٹ لیا۔ شہروز ابھی تک دشمنوں کو نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس نے اپنے دونوں پستول نکال لیے۔ چند منٹ بعد شینا کمر تک گھاس میں اٹھی اور شہروز کو واپسی کا اشارہ کیا۔ وہ انہیں لے کر گھنے درختوں میں آ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے یہ واضح کیا کہ اب انہیں دن کا باقی وقت یہیں پر گزارنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا وہ یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں، اور خود کسی ہرن کی طرح دوڑ گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سبز ناریل تھے۔ انہوں نے پرسکون انداز میں گوشت کھایا اور ناریل کا پانی پیا۔ اس کے بعد شینا اور شہروز لکیروں کی مدد سے باتیں کرنے لگے۔ وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دن کی روشنی ختم ہونے سے قبل اوپر ٹیلے پر جا کر نیچے کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہے، لیکن شینا سمجھ نہیں پا رہی تھی، حتیٰ کہ انوار اس کی بے بسی پر ہنسنے لگا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ دیکھ کر کہ آپ تو بہت اچھے مصور بن گئے ہیں، انوار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیں، شینا بھی میری بات سمجھ رہی ہے۔ شہروز نے شینا کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شہروز نے جھینپ کر کہا۔ میں تم دونوں کو زنجیروں میں باندھ کر قید کرنے کا حکم دوں گا، مگر شینا کو قید مت کرائیے گا جناب، ورنہ آپ اس ٹیلے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیسا ٹیلا؟ وہ گاؤں سے بالکل قریب والی پہاڑی۔ شہروز کو احساس تھا کہ اگرچہ شینا اس کی بات نہیں سمجھتی، لیکن ان کا ایک حصہ ہے۔ وہ ناریل کے ٹکڑے توڑ توڑ کر کسی گھریلو عورت کی طرح انہیں دے رہی تھی۔ اس وقت وہی لیڈر بھی لگ رہی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ اپنی کمینگاہ سے نکلے اور اسی راستے پر چل دیے جس کو چھوڑ کر ادھر آئے تھے، اور یہ وہی مقام تھا جہاں شہروز نے شینا کو بجایا تھا۔ یہاں سندل کے درخت جن کو شینا یاسی کہتی تھی کٹے ہوئے تھے۔
وہ ایک ایسی کھائی سے گزرے جہاں مچھروں کے دل ان سے لپٹ گئے۔ شہروز کو اپنی پنڈلیوں اور کڑلائیوں میں سوزش محسوس ہونے لگی۔ انوار کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ گرتے پڑتے چلتے رہے، لیکن جلد ہی شینا کو ان کی حالت کا اندازہ ہو گیا تو وہ انہیں ایک میدان میں نکال لے آئی۔ یہاں ٹخنوں پانی تھا۔ وہ رات کا دھندلکا چھانے کے وقت اس پہاڑی پر پہنچے۔ شہروز اب زیادہ تیزی سے چلنے کے لیے شینا کو اکسا رہا تھا۔ وہ انہیں ایک پہاڑی کے کگر پر لے گئی جہاں نیچے درختوں سے ڈھکا ہوا ایک ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ شینا نے سر ہلاتے ہوئے اسی طرف اشارہ کیا۔ شہروز مطلب سمجھ کر اس سے نیچے اترنے لگا۔ اب وہ صنوبر کے درختوں سے ایوا کے درختوں کی طرف لپک رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے انوار کو شینا کے ساتھ ٹھہرنے کی ہدایت کی اور پھر خود پیٹ کے بل لیٹ کر کھسکنے لگا۔ وہ اس وقت تک آگے کھسکتا رہا جب تک ساحل کا خم اور گاؤں کا اگلا حصہ نظر نہیں آنے لگا۔ یہاں سے مکانوں کی روشنیاں بھی نظر آ رہی تھیں اور دھوئیں کی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کشتی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور جب کشتی نظر آ گئی تو اس نے ایک طویل سانس لی، کیونکہ یہ کشتی اس کی یادداشت کے برخلاف زیادہ لمبی تھی۔ اس کے پلیٹ فارم پر بادبان اور لکڑیوں کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک حصے میں پتوار تھے۔ یہ کشتی اس کشتی سے زیادہ بہتر تھی جس کا تصور وہ لے کر آیا تھا۔ انوار، اس نے سرگوشی جیسی آواز میں پکارا اور انوار شینا کو چھوڑ کر شہروز ہی کے سے محتاط انداز میں اس تک پہنچ گیا۔ لیٹ جاؤ، شہروز نے سرزنش کی۔ ابھی کچھ روشنی ہے اور ہم نیچے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انوار لیٹ گیا تو اسے بھی کشتی نظر آنے لگی۔ وہاں 3 کشتیاں ہیں جناب، انوار نے دھیرے سے کہا۔ ہماری کون سی ہے؟ بڑی والی۔ کیا آج رات ہی لے چلیں گے؟ انوار بچوں کی طرح پرجوش لگ رہا تھا۔ نہیں، اگرچہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن ہمیں کشتی پر قبضے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ کشتی بہت بھاری ہے اور اسے پانی میں لے جانا ذرا مشکل ہوگا۔ جی ہاں، انوار نے سر ہلایا۔ سمندر سے اس کا فاصلہ بھی کافی ہوگا۔ ہم اسے سمندر میں کس طرح ڈالیں گے جناب؟ درختوں کے ان کٹے ہوئے تنوں کی مدد سے جو کشتی پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مزید 3-4 افراد کی ضرورت ہوگی جو بالکل خاموشی سے کام کر سکے۔ پھر کشتی کو کیمپ والے ساحل تک لے جانا ہوگا جہاں ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے۔ ذرا سی بھی تاخیر مناسب نہیں ہوگی۔ فکر مت کرو انوار، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ کیا اب واپس چلیں؟ نہیں، ہم رات یہیں گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی واپس چل دیں گے۔ تم ذرا جا کر شینا کو یہاں لے آؤ، اس کا نام لے کر کوہنی سے ٹہوکا دینا اور میری طرف اشارہ کرنا۔ انوار جو ہی اس کے قریب سے ہٹا، گاؤں میں دور کہیں ڈھول بجنے لگا۔ ڈھول بجنے کی آواز بے ترتیب نہ تھی، اس میں ایک خاص ردم تھا، بھاری پن تھا۔ غالباً کوئی بڑا ڈھول لکڑی کے بھاری ٹکڑے سے بجایا جا رہا تھا۔ یہ آوازیں سن کر ساحل کے درختوں پر پناہ گزین پرندے پھڑپڑاتے ہوئے اڑنے لگے۔ شہروز انہیں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک ان کی ٹولی اس کے اوپر سے نہیں گزر گئی۔ اس نے ایک بار پھر کشتی کی طرف دیکھا، تب ہی اسے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شینا؟ اس نے سرگوشی کی۔ نہیں، شینا نہیں ملی جناب، یہ انوار کی آواز تھی۔ میں اسے ہر جگہ دیکھ آیا، پکارا بھی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ کیا؟ شہروز اچھل پڑا۔ جی ہاں، وہ غائب ہو گئی ہے۔ اور ہمارے ہتھیار؟ وہ سب وہیں موجود ہیں، انوار نے جواب دیا، جس پر شہروز سر جھٹک کر واپس رینگنے لگا۔ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں وہ شینا کو چھوڑ گیا تھا۔ طبل کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ تم نے اس کی تلاش کے دوران کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی انوار؟ شہروز نے اس سے پوچھا۔ نہیں جناب، جب تم دونوں یہاں بیٹھے تھے تو وہ بے چین سی نظر تو نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، بس 1-2 بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی اور میں بھی 1-2 دفعہ جواب میں مسکرایا تھا۔ شہروز وہیں بیٹھ گیا۔ یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، وہ سوچنے لگا۔ شاید جنگلیوں نے اسے مخبری کے لیے بھیجا تھا اور اب جب کہ انہیں ہمارے راز معلوم ہو گئے ہیں، وہ نکل گئی۔ طبل بدستور بج رہا تھا۔ ستاروں کی وجہ سے کچھ روشنی تھی، لیکن ابھی چاند یا قطبی ستارہ نمودار نہیں ہوا تھا۔ چلو، شہروز نے بندوق اور پستول اٹھا کر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیمپ کی طرف؟ انوار سہما ہوا تھا۔ ہاں، لیکن شینا؟
वो चली गई लड़के, लेकिन इस तरह चले जाना उससे ज्यादती होगी जनाब। मैंने कहा ना कि हम वापस चल रहे हैं। जनाब, अनवार बहुत संजीदा लगने लगा। हम उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, वो उसे कत्ल कर देंगे। ये कहते हुए वो शहरोज के सामने ऐसे हो गया जैसे वो बिल्कुल राह रोक रहा हो। वो जरूर वापस आएगी और अगर हम यहाँ मौजूद नहीं होंगे तो मुमकिन है दिल गिरफ्तार होकर खुदकुशी करे। अनवार की ये तमाम कोशिशें रायगां गई क्योंकि शहरोज वापसी का फैसला कर चुका था। मैं हथियार ले चलता हूँ, तुम बिस्किट और गोश्त उठा लो, ये कहकर वो चल दिया और अनवार अजीब से अंदाज में उसके पीछे चल दिया। 1 घंटे बाद उन्हें कुतबी सितारा नजर आया तो वो आराम करने के लिए रुक गए। अनवार अब बिल्कुल खामोश था। कुछ खाओगे अनवार? शहरोज ने पूछा। नहीं शुक्रिया जनाब। अनवार का लहजा थका हुआ और आवाज भर्राई हुई थी, जिसे सुनकर शहरोज को एहसास हुआ उसने अनवार से सख्त लहजे में बात करके ज्यादती की है और उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों नो के जबान से अल्फाज न फिसल सके। निस्फ घंटे बाद वो उस टीले पर पहुंच गए जिसके करीब कैंप वाक़ था और फिर से उन्हें समंदर साफ नजर आ रहा था। खाड़ियों में जगह जगह सीपियां चमक रही थी, बास की चमक नजरों को खेरा किए दे रही थी। वो कैंप जाने वाले रास्ते पर चलने लगे, फिर अचानक ही उन्हें कदरे ललकार से सुनाई दी। कौन है? हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। क्या आप हैं शहरोज साहब? ये आवाज नवीद की थी। हाँ, अनवार भी साथ है। शहरोज ने सुकून की सांस ली। खुदाया शुक्र है आप पहुंच गए। नवीद अचानक ही सामने आ गया और उसकी हालत देखकर शहरोज और अनवार दोनों ही हैरत ज़दा रह गए। उसके सर पर रूमाल बंधा हुआ था और चेहरा बारूद के बायस स्याह हो रहा था, लेकिन चाल में लंगड़ाहट सी थी। क्या हुआ नवीद? शहरोज ने तेज लहजे में पूछा। आज सहपहर हम पर हमला हुआ था। बाकी लोग कहाँ हैं? शहरोज की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर तराजू हो गई। पता नहीं, मुमकिन है काम आ गए हों। सिर्फ मैं और कप्तान बच निकले। नवीद का पिस्तौल पेटी में था, हाथ में बंदूक थी और दूसरी बंदूक कंधे पर झूल रही थी। कप्तान अब कहाँ है? शहरोज ने बेसब्रेपन से पूछा। पता नहीं जनाब, मैंने आखिरी बार उन्हें देखा तो वो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। खुदाया रहम। शहरोज का दिल भर आया। हमला किस वक्त हुआ था नवीद? 3 बजे के करीब। नवीद ने तवील सांस लेकर जवाब दिया। वो हर सिमत से आए थे और मैं कप्तान के साथ था। हम हथियार दफन कर रहे थे कप्तान के हुक्म पर, लेकिन अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ था कि हमला हो गया और कुछ हथियार हमलावरों के हाथ लग गए। वो जहाज रानी के आलात भी ले गए। न जाने उनका क्या करेंगे। मुझे एक टाइम कीपर पड़ा हुआ मिला है। हमारे पास अब क्या बचा है नवीद? शहरोज ने अपना दिल बैठता हुआ महसूस किया। बारूद, बास औजार, गोश्त और बिस्किट और बंदूकें। उन्होंने इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया। शायद वो खौफजदा थे। मैं उस रास्ते पर इसी वजह से आ निकला था कि मुझे आपके इसी सिमत से आने की तवक्को थी। वैसे भी शाहवर इस रास्ते से वाकिफ नहीं। क्या वो वापस आया था? शहरोज ने चौंक कर पूछा। जवाब में नवीद ने सर हिलाया और दाढ़ी खुजाने लगा। क्या उसने तुम्हें देख लिया था? नहीं, वरना हम में से एक जरूर मरता। नवीद ने जवाब दिया। काश आप उस वक्त उसको गोली मार देते। अनवार की हालत गैर हो रही थी और इसका एहसास शहरोज को भी था, लिहाजा उसने तसल्ली देने के लिए अनवार के कंधे पर हाथ रख दिया। लड़की कहाँ है जनाब? नवीद को मान ही एहसास हुआ कि शीना उनके साथ नहीं। पता नहीं, शहरोज ने गोलमोल सा जवाब दिया। वो लोग उसे भी तो साथ नहीं ले गए? मैंने कहा ना कि मुझे पता नहीं। शहरोज का लहजा शिकस्ता था। तब भी अनवार उसके सीने पर सर रख कर रोने लगा। शहरोज और नवीद उसे तसल्लियां देने लगे, लेकिन अब अनवार के आंसू बड़ी तेजी से बह रहे थे। अंदर चलें जनाब, नवीद ने कहा। मुमकिन है हमारे कुछ लोग उनके कैदी बन गए हों, लिहाजा किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो नवीद के पीछे चल दिए और उस जगह पहुंच गए जहां शहरोज सुबह के वक्त मनोचहर को छोड़कर गया था। अब तुम कुछ देर के लिए सो जाओ बेटे, शहरोज ने अनवार का शाना थपथपाते हुए कहा। मैं नवीद के साथ जागता रहूंगा, लेकिन जैसी ही आवाज दूं फौरन ही उठकर तेजी से पिस्तौल भरने लगना। मैं अपनी हालत पर नहीं रो रहा जनाब, अनवार ने सिसकी लेकर कहा। मुझे तो अपने साथियों का गम है।
اور ساتھیوں کے غم میں رونا بزدلی نہیں ہے۔ شہروز نے بہت محبت سے جواب دیا، بشرطے کہ وہ ساتھی جہازیوں جیسی جرت رکھتے ہوں۔ نوید نے لقمہ دیا، وہ قدرے دور کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے بعض ساتھیوں میں جہازیوں والی جرت بھی تو نہیں تھی۔ انوار لیٹتے ہی سو گیا، اور جب پھر اس کی نیند گہری ہو گئی تو وہ دونوں درختوں کے سایوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے بتاؤ نوید، کیا تم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ شہروز نے کہا، بہتر ہوگا کہ میں آپ کو تفصیل آغاز سے بتاؤں۔ نوید نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور پھر شروع ہو گیا۔ صبح ہوئی تو منوچہر یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ شہروز جا چکا ہے۔ اسے یہ یاد ہی نہ رہا تھا کہ شہروز نے کیا منصوبہ بنایا تھا، لہٰذا وہ گھبرایا ہوا کیمپ میں آ گیا۔ پھر نوید اور رمفو کے درمیان گفتگو سن کر احساس ہوا کہ شہروز کہاں گیا ہے۔ اس نے نہ جانے کیا کہا۔ نوید اور رمفو دونوں اس کی باتیں نہ سن سکے، پھر وہ چلا گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے کپتان کو ان پر اعتماد ہی نہ ہو۔ سورج چڑھا تو گرمی اور حبس بڑھ گیا۔ پھر منوچہر مزید تنہا ہو گیا۔ وہ ان کے قریب نہیں آیا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پستول اس کی پیٹی میں تھی اور بندوق قریب رکھی ہوئی تھی۔ نوید اس صورتحال سے اس وجہ سے بھی پریشان ہو گیا کہ منوچہر بار بار اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نوید نے سوچا کیمپ سے دور تک جاؤں، لیکن وہ محض اس وجہ سے ساحل تک نہ گیا کہ نہ جانے منوچہر اس کے اس اقدام کو کس انداز سے دیکھے۔ پھر اچانک ہی منوچہر نے حشمت کو مخاطب کیا، جس کو لوگ ریوڑ کی بھیڑ کہتے تھے۔ حشمت نگرانی کی ڈیوٹی سے ابھی فارغ ہوا تھا۔ وہ منوچہر کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک ہی منوچہر نے پستول کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔ میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب جناب؟ حشمت نے بڑے احترام سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں تم پر میری نظر ہے، منوچہر نے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اور میں تمہیں ایک بات اور بتا رہا ہوں حشمت، کہ میں یکے بعد دیگرے سب سے نمٹ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پستول واپس پیٹی میں رکھا، بندوق اٹھا لی اور ایک طرف چل دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد منوچہر ایک بار پھر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نوید کو آواز دے کر بلایا، اور جب نوید اس کے قریب پہنچا تو کپتان نے پستول پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم کیا چاہتے ہو نوید؟ منوچہر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں جناب، آپ نے مجھے طلب کیا تھا؟ ہاں، رمفو کو بلاؤ۔ منوچہر کا لہجہ بدل گیا اور اگلے منٹ میں وہ پہنچ گیا۔ منوچہر چند لمحوں تک انہیں گھورتا رہا، پھر اس نے گولہ بارود کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے منوچہر کی ہدایت کے مطابق گولہ بارود کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ کھدائی کا زیادہ کام نوید کر رہا تھا۔ جب سامان گڑھے میں رکھ دیا گیا، نوید گڑھے کو مٹی سے بھرنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اس وقت یہی سوچ رہا تھا، غالباً یہ بھی شہروز کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اسی اثنا میں منوچہر نے رمفو کو کسی کام سے کیمپ بھیج دیا اور نوید مٹی ڈالنے لگا۔ اچانک ہی کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، شاید یہ حشمت کی آواز تھی۔ پھر گولی کا دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے بعد بندوقیں چلنے لگیں۔ نوید نے اپنی بندوق سنبھال لی اور منوچہر پستول ہاتھ میں لے کر ٹیلے کی طرف بھاگنے لگا۔ نوید نے پلٹ کر دیکھا، شمشاد درختوں میں گولیاں چلا رہا تھا اور ہر طرف جنگلیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ نوید نے دوسری طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر شمشاد سے کچھ کہنا چاہا، مگر شمشاد اپنی جگہ پر نہ تھا۔ اچانک ہی منوچہر نے رک کر پلٹتے ہوئے چلا کر نوید کو ہدایت کی کہ وہ ہر قیمت پر گھڑے کو بھر دے۔ یہ کہہ کر وہ پھر بھاگنے لگا۔ وہ ٹیلے کے قریب پہنچا تھا کہ کئی نیزے بردار جنگلی اس کے سامنے آ گئے۔ کپتان نے فوراً گولی چلا دی۔ اس کی پہلی گولی ایک جنگلی کے سینے میں لگی تو باقی جنگلی چیختے چلاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ اسی اثنا میں نوید نے بھی بھاگتے ہوئے ایک جنگلی کی پیٹھ میں گولی مار دی۔ نوید اپنی بندوق بھرنے کے لیے نیچے جھک گیا، جبکہ منوچہر ٹیلے پر چڑھنے کے لیے دوڑتا رہا۔ پھر جب نوید نے سر اٹھایا تو اس نے منوچہر کو ٹیلے سے واپس اترتے ہوئے دیکھا۔ خوف سے اس کی بری حالت تھی، پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ نوید بھاگو، اس نے چلا کر کہا تھا۔ زندگی بچانے کے لیے بھاگ نکلو، ہم گھیرے میں ہیں۔ وہ یہ کہتا ہوا بائیں طرف مڑ گیا۔ یہی آخری موقع تھا جب نوید نے اسے زندہ دیکھا تھا۔ نوید خاموش ہو گیا تھا اور شہروز زمین کو ریتتا رہا۔ کپتان کے فرار کے بعد میں گڑھے کی حفاظت کے لیے وہیں جم گیا۔ میں نے کوئی نصف گھنٹے تک انتظار کیا۔ اس کے بعد چیخ و پکار کی آوازیں ختم ہو گئیں اور میں یہاں آ گیا۔ یہاں ہر طرف بندوقیں پڑی ہوئی تھیں جو میں نے جمع کر لی اور گڑھے میں ڈال دی۔
اس کے بعد اپنے لیے ایک فاضل بندوق نکال کر گڑھے کو پوری طرح بھر دیا۔ کیا وہ لاشیں لے گئے؟ شہروز نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، مگر یہاں وہاں بہت خون پڑا ہوا تھا، اور یہ سارا خون صرف ہمارے آدمیوں کا نہیں ہو سکتا تھا۔ شہبر کب واپس آیا تھا؟ حملے سے پہلے۔ کیا وہ یہاں بھی آیا تھا؟ جی ہاں، نوید نے جواب دیا۔ کس لیے؟ اختر کے لیے۔ کیا اختر اس کے ساتھ چلا گیا تھا؟ نہیں صاحب، وہ آخر تک وفادار رہا، اور شاید اختر کو اس باعث شہور نے قتل کر دیا۔ قتل؟ شہروز حیران رہ گیا۔ جی ہاں، اختر کی لاش پر گولی کا زخم تھا۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ حملے کی ذمہ داری شہور پر ہے؟ ذرا وضاحت کرو نوید۔ میں صرف قیاس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں جناب، نوید نے جواب دیا۔ اختر کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا انکشاف رمفو نے اس وقت کیا جب وہ اس کی تلاش میں گیا تھا۔ اختر اپنی جگہ پر تھا مگر مردہ۔ اگر کسی جنگلی نے اختر کو قتل کیا ہوتا تو وہ لاش ساتھ لے جاتا تاکہ کھانے کے کام آ سکے۔ اس طرح جنگلی بندوق اور گولہ بارود لے کر نہیں جاتا، جبکہ اختر کی یہ دونوں چیزیں غائب تھیں۔ شہروز ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ کیا آپ کشتی دیکھ آئے ہیں؟ ہاں۔ تو ہم اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ نوید کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں شاید، لیکن اب حالات مختلف ہو گئے ہیں۔